وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. واجب الاحترام بزرگوں، پیارے بھائیوں، نوجوان عزیز ساتھیوں، سورہ البقرہ کی کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 25 تک ان لوگوں کو مخاطب کیا ہے جو لوگ قرآن مجید کی آیات میں، قرآن مجید کے نزول میں، اس کے اللہ کے کلام ہونے میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے میں شک کرتے تھے، جن کا خیال یہ تھا، جو باور یہ کرواتے تھے، حقیقت کو دل سے تسلیم کیے، دل سے تسلیم کرنے کے باوجود لوگوں سے یہ کہتے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ جو جبریل امین کا رسول اللہ کہتے ہیں کہ یہ میرے پاس تشریف لاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ خود ہی اپنی طرف سے باتیں بنا لیتے ہیں اور پھر اللہ کے ذمہ ڈال دیتے ہیں کہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے اور آ کر مجھ کو قرآن بتاتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ مکہ کے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی، صحابہ کو بتاتے، تو ان کی طرف سے آگے سے رد عمل یہ ہوتا تھا۔ اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان لوگوں کے ان اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی اور ہماری زندگیوں میں بھی ہم پہلے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی ہم سے مکالمہ کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، اچھا سمجھدار اور پڑھے لکھے بندے کا یہی انداز ہوتا ہے کہ وہ پہلے سمجھاتا ہے کہ بھائی ایسا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ریالٹی ہے، اس کو قبول کریں، ایکسیپٹ کریں۔
جب کوئی ماننے کو تیار نہ ہو تو پھر آگے سے یہی ہوتا ہے کہ اچھا اگر یہ پھر ایسے نہیں ہے تو تم بتلاؤ پھر کیسے ہے، اگر یہ چیز ایسے نہیں ہے تو پھر تم بتلاؤ کیسے۔ اللہ رب العزت نے بھی یہی انداز اختیار کیا اور کہا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اے مکہ کے لوگوں، اے مدینہ کے منافقوں، مدینہ کے یہودیوں، اے قیامت تک آنے والے انسانوں، اگر تم کو اس بات میں شک ہے جو کچھ ہم اپنے رسول پر، اپنے بندے پر نازل کرتے ہیں، اگر تم کو اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، تو پھر اس وحی جیسی، اس قرآن جیسی کوئی صورت لا کر پیش کرو۔ اگر یہ اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں تو تمہارے پاس بھی ہاتھ ہیں، تم بھی لکھ کر لے آؤ، تمہارے پاس زبانیں ہیں، تم بھی بنا کر لے آؤ، تم اپنے آپ کو عرب فصیح کہتے ہو، فصاحت و بلاغت کے لیے تمہاری ایک تاریخ ہے، اور جو عربی زبان میرا رسول بولتا ہے وہی عربی تم بولتے ہو۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس قرآن جیسی کوئی صورت بنا کر لاؤ۔ اب سورہ لفظ نکرہ ہے، عربی دان جانتے ہیں کہ نکرہ اس کے اندر عموم ہوتا ہے، کوئی بھی صورت، یہ خاص نہیں ہے کہ 286 آیات کی سورہ البقرہ، یہ نہیں ہے، چھوٹی سی چھوٹی صورت وہ بھی اس چیلنج کے اندر اور اس بات کے اندر شامل ہے۔ کوئی بھی صورت جو تمہیں اچھی لگے، جو تم بنا سکو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لاؤ، ایک صورت لاؤ۔ تو اللہ فرماتے ہیں اکیلے نہ کر سکو نا یہ کام، ادیبوں کو بلا لو، شعراء کو بلا لو، زبان دانوں کو بلا لو، گرامر سمجھنے والوں کو بلا لو، اگر انسانوں سے بھی نہ ملیں تو فرشتوں اور جنوں سے بھی بلا لو، جو بھی تمہاری اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہیلپ کر سکتا ہے اور تمہارے اس دعوے کے ساتھ تمہارا وہ دستے بازو بن سکتا ہے، اللہ فرماتے ہیں سبھی کو بلا لو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر باقی جہاں تک تمہارا بس چلتا ہے سبھی کو اکٹھا کر لو، بلا لو، اور قرآن مجید کی صورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگے، جو تمہیں آسان لگے، اس طرح کی ایک صورت بنا کر پیش کرو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو، اگر تم سچے ہو نا کہ یہ واقعی کوئی گڑبڑ ہے، تو پھر اگر ایک اور بندہ یہ کام کر سکتا ہے تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ اکیلا یہ کر رہا ہے، تم ساری کائنات کو اپنے ساتھ ملا کر یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 23۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے پورے قرآن مجید کا چیلنج دیا ہے، جنوں انس کو ملا لو، اور جو ہم اپنے رسول پر نازل کرتے ہیں اس میں اگر کسی قسم کا شک ہے، تردد ہے، تو لاؤ پھر اس طرح کا قرآن بنا کر ہمیں پیش کرو، ہمیں بھی پتہ چلے کہ کیسے بنتا ہے۔ اور سورہ ہود کے اندر اللہ نے 10 پاروں کا چیلنج دیا ہے، سورہ ہود 12ویں پارے میں اللہ نے 10 صورتوں کا چیلنج دیا ہے، اور یہاں قرآن مجید کی ایک صورت کا چیلنج دیا ہے۔ اور سورہ الطور میں اللہ فرماتے ہیں فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن مجید پورے جیسا تم نہیں بنا سکتے، 10 صورتیں نہیں بنا سکتے، ایک صورت نہیں بنا سکتے، اس قرآن کے جملوں میں سے کوئی ایک جملہ ہی بنا کر پیش کر۔ لوگوں نے کوششیں کی، لوگوں نے جو ہے نا ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کی، آج بھی لوگ لگے ہوئے ہیں
لیکن دنیا ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ ایک عقل شعور رکھنے والا، ایک تعلیم رکھنے والا، حقیقت کو سمجھنے والا انسان اور ساری باتوں سے آگاہ دنیا تسلیم نہیں کرتی۔ انفرادی طور پر لوگوں نے کوششیں کی، انفرادی طور پر لوگوں نے ہاتھ پاؤں مارے، لیکن الفضل ما شہدت به الاعداء، میاں مٹھو بننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ گواہی وہ ہوتی ہے جو اپنے نہیں بگانے دیں۔ تو جن کے ساتھ اپنے ہی نہ ہوں، بگانوں کی گواہی تو دور کی بات، جن کے ساتھ اپنے ہی نہ ہوں، ان کی بات کی حقیقت اور ان کی ریالٹی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر! یہ اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ ائمہ دین نے لکھا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اور معجزہ نہ ہوتا، صرف یہی قرآن بطور معجزہ کائنات کو ایمان لانے کے لیے مجبور کرنے کے لیے، اس کو سمجھانے سمجھنے کے لیے ضروری، اور اس سمجھنے سمجھانے کے لیے بہت تھا۔ یہ اللہ کی عظیم کتاب ہے، یہ اللہ کی عظیم کتاب ہے۔ اور آپ دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا لینا، اس کے شروع میں پیش لفظ لکھا ہوتا ہے۔ حرف جو ہے نا وہ کسی کتاب کا ترجمہ ہو تو حرف جو ہے نا وہ مترجم لکھا ہوتا ہے، عرض مؤلف لکھا ہوتا ہے۔ میں اردو کی بات کر رہا ہوں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں انسان ہوں، اگر کسی جگہ پہ کوئی غلطی نظر آئے تو آگاہ کر دیجیے گا، آئندہ ایڈیشن میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کو دور کر دیں۔ دنیا کی کوئی کتاب اس نیلے آسمان کے نیچے اور اس پتھریلی زمین کے اوپر نہیں ہے جس کے لکھنے والے نے یہ دعویٰ کیا ہو، اور وہ دعویٰ حقیقت پر مبنی ہو کہ اس کتاب کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کو یہ شرف حاصل ہے کہ لا ریب فی، شروع میں اللہ نے کہا ہے اس کتاب کو کھول رہے ہو کھلے دل کے ساتھ پڑھو، اس لیے کہ اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی کا امکان بھی نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یہ تم کر نہیں سکو گے، اگر تم نہ کر سکو، اور پھر آگے اللہ نے کہا یہ تم کر نہیں سکو گے، اس چیلنج کو پورا کر نہیں سکو گے، تو پھر دوسرا کام یہ ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، یہ کام نہیں کر سکو، قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، قرآنی آیات کا، قرآنی صورتوں کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ اگر یہ نہ کر سکو، کوشش کر لینا، اگر یہ نہ کر سکو اور میں اللہ کہہ رہا ہوں تم نہیں کر سکو گے، کیسا انداز ہے۔ بیٹا ضد کر رہا ہو نا تو باپ کہتا ہے بیٹا کر لو، ٹرائی کر لو، لیکن تم سے ہوگا نہیں۔ اللہ کہتا ہے میری مخلوق تم کوشش کر لو، لیکن میں جانتا ہوں تم سے نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! اللہ فرماتے ہیں اگر یہ نہ کر سکو اور تم سے نہیں ہوگا، پھر کیا کرو؟ اس آگ سے ڈر جاؤ، اس آگ سے ڈر جاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اعدت للکافرین، کافروں کے لیے بنائی گئی، یہ تم جیسے لوگوں کے لیے بنائی گئی۔ اس آگ سے ڈر جاؤ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، انسانوں اور پتھروں سے اس آگ کو جلایا جانا ہے، ٹھیک ہے، اور کافروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ تم کفر کر کے، انکار کر کے، اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے نا وہ شریعت کا انکار کر کے کافر نہ بنو، اس لیے کہ وہ آگ کافروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ تم یہ کام کبھی نہیں کر سکو گے، اور اس حقیقت کو سمجھو کہ ہم سے نہیں ہوگا۔ حقیقت کو سمجھتے ہو تو پھر اس آگ سے بچ جاؤ۔ جہنم کافروں کے لیے بنائی گئی ہے، وضاحت یہ سورہ بقرہ کی 24 نمبر میں آیت میں آ گئی ہے، کافروں کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن جن کے کام کافروں جیسے ہوں گے نا ان کے لیے بھی ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں دنیا میں جو قوم جس قوم سے مشابہت رکھے گی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگی۔ سنن نبی داود میں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم جس قوم کے ساتھ مشابہت رکھے گی، جو بندے جس قوم کے ساتھ، جو معاشرہ جس قوم کے ساتھ، جو ممالک جس قوم کے ساتھ، ممالک کے ساتھ وہ تعلق اور مشابہت رکھیں گے، قیامت کے روز اسی کے ساتھ ہوں گے۔
کافروں اور مسلمانوں اور منافقوں کے سینگ میں کہتا ہوں کہ نہیں ہوتے۔ اعمال جس طرح کے ہوں گے اس اعمال کی بنیاد پہ فیصلہ ہونا ہے۔ اصلاً جہنم کو کافروں کے لیے بنایا گیا ہے، جن کے اعمال کافروں جیسے ہوں گے پھر وہ بھی اسی میں جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ تو تھی کافروں کی بات، جو قرآن کو نہیں مانتے، جو مقابلہ کرتے ہیں، سامنے آتے ہیں، اکڑتے ہیں، ہر دھرمی اختیار کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نا کہ جو مان لیتے ہیں، عقل میں بات نہیں آتی پھر بھی تسلیم کر لیتے ہیں۔ سارے مکہ والے کہہ رہے ہیں ایسے نہیں ہو سکتا، صدیق پھر بھی کہتے ہیں میرا رسول کہتا تو ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ میرا رسول، کوئی اور دلیل نہیں ہے، کوئی اور وضاحت نہیں ہے، صرف ایک ہی دلیل ہے کہ میرے رسول نے کہا ہے۔ تو آسمانوں کا سفر، مکہ سے فلسطین تک، مصر تک کا سفر، یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ جیسے اللہ کے رسول کہتے ہیں ویسے ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسے لوگ بھی تھے، بلال جیسے لوگ جن کی بات کو کوئی سننا پسند نہیں کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ نے ان کے قدموں کی آواز جنت کے فرشتوں کو سنائی۔ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو زیب تن اپنے لباس پہنتے، زیب تن کرتے، لباس، شوز، بوٹ اور کپڑے، خوشبوئیں لگاتے تو مکہ کے لوگ رش کرتے، عورتیں دیکھتی، سنتی اور محسوس کرتی کہ اس علاقے سے، اس گلی سے فلاں شخص ہی گزر رہا ہوگا۔ جو ایک دفعہ کپڑا پہنتے اور چھوڑ دیتے تھے، اس کے بعد دوبارہ نہیں پہنتے تھے، ایسے شہزادے لوگ بھی تھے۔ لیکن اللہ سب کچھ چھوڑ دیا، علاقہ، برادری، قوم، کنبہ، سب کچھ صرف اللہ کے رسول کے لیے، دین کے لیے، اللہ کے لیے، شریعت کے لیے۔ ایسے لوگ بھی تھے نا جن کو ساری دنیا منوانا چاہ رہی تھی لیکن وہ صرف اللہ کے رسول کی بات ماننا چاہ رہے تھے۔ زید بن دسنا کو کہا گیا کہ ایک دفعہ کہو کہ اللہ کے رسول کے پاؤں میں کانٹا، اللہ کے رسول میری جگہ پہ ہوتے تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، اس خواہش کا اظہار کر دو۔ انہوں نے کہا کہ مدینہ کے اندر ہوں اور پاؤں میں کانٹا چبھے، مجھے تو یہ بھی برداشت نہیں ہے۔ مکہ کے بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا تھا کہ اللہ کو دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ ہمارے سامنے آئے، ہم سے بات کرے، ہم اس سے پوچھیں گے تو پھر آپ کو نبی مانیں گے۔ یہاں قوم سمود ہے، حضرت نوح، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے فلاں جو ہے نا پہاڑ سے اونٹنی، اس کے ساتھ چھوٹا سا بچہ ہو تو وہ آئے ہمارے سامنے تو پھر ہم ایمان لائیں گے۔ قوموں نے مطالبے کیے، مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بہرحال جو اس قسم کے لوگ صحابہ کرام جیسے لوگ بھی تھے، جہاں قرآن کے نہ ماننے والوں، انکاریوں کا ذکر کیا تو اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے ماننے والوں پر بھی تھوڑی سی بات کرنا، یہ بھی ایک حقیقت ہے، اچھا لگتا ہے، اللہ کو اچھا لگا، اللہ نے بھی بات کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، پیغمبر ان کافروں کو کہہ دو جہنم تمہارے لیے بنی ہے۔ ان کافروں سے کہہ دو اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا تو قرآن کی صورتوں میں سے کوئی صورت لا کر پیش کر دو، نہیں کر سکو گے اللہ کے عذاب سے، اس جہنم سے بچ جاؤ۔ اور جو ماننے والے ہیں، آپ کے ساتھ ساتھ رہنے والے، آپ کی بات پر سر تسلیم خم کرتے ہیں، ان کو خوشخبریاں سنا دو، ایمان والوں کو خوشخبریاں سنا دو، وعامل الصالحات، نیک کام کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دو۔ کس چیز کی خوشخبریاں؟ ان لہم جنات، کہ ان کے لیے میں اللہ نے جنتیں بنائی ہیں، من تحتھا الانہار، ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ کیسے ممکن ہے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے ناممکن ہے، اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہوتا ہے، وہ جیسے چاہے سو کر کے دکھا سکتا ہے۔ کلما رزقوا منہا من ثمرات الرزق، اور ایسی جنت کہ جب جنتیوں کو کھانے پینے کے لیے کچھ دیا جائے گا، کھانے کے لیے بطور رزق کچھ دیا جائے گا، وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ چیزیں تو پہلے بھی ہم نے کھائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ انہوں نے پہلے نہیں کھائی ہوں گی، اس سے ملتی جلتی چیزیں پہلے کھائی ہوں گی، ناموں کی مشابہت ہوگی لیکن حقیقت میں مشابہت، اصلی مشابہت نہیں ہوگی۔
آپ سیب کھا رہے ہیں اور اسی طرح کا کوئی اور پھل آپ کے سامنے آئے تو آپ کھانے سے پہلے یہی کہیں گے نا یہ پہلے میں نے کھایا ہے، لیکن جب آپ کھائیں گے تو آپ کہیں گے یار یہ ویسا تو نہیں ہے، یہ تو بہت مزیدار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دو مفسرین نے یہاں پہ معنی کیے ہیں، ایک تو اہل جنت شاید یہ کہیں گے کہ یہ تو ہم نے پہلے دنیا میں بھی دیکھے ہوئے ہیں لیکن کھائیں گے تو ذائقے بڑے مزیدار اور لذیذ ہوں گے۔ یا پھر حدیث میں آتا ہے ایک آدمی سیب کھا رہا ہے یا کوئی بھی پھل کھا رہا ہے، اس کا کسی اور پھل کو کھانے کو دل کرے گا، ابھی وہ پھل اس کے ہاتھ میں ہوگا، وہ کھا رہا ہوگا، خواہش پیدا ہوگی کہ کوئی اور پھل ہو تو وہ میں کھاؤں، کائنات کا رب اس پھل کے اندر اس خواہش کردہ پھل کا ذائقہ پیدا کر دے۔ اللہ اکبر۔ آپ بیٹھے ہیں انگور کھانے کو، کھجوریں کھانے کو دل کر رہا ہے، آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں ایک درخت اگے گا اور فوراً اس کو پھل لگ جائے گا اور ٹہنیاں جھک کر ایسے آپ کے ساتھ آ جائیں گے، آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ آپ کچھ پی رہے ہیں، کچھ اور پینے کو دل کر رہا ہے، کائنات کا رب اس کے ذائقے تبدیل کر دے گا۔ آپ نے مانگا کچھ، آپ نے کچھ کھایا، کچھ پیا، جو غلمان ہیں وہاں جو نوکر ہوں گے، اہل جنت کے جو ملازم ہوں گے، اہل جنت کی جو خدمت گزاری کرنے والے ہوں گے، آپ کچھ کھا رہے ہیں، آپ کہیں گے کہ فلاں چیز لے کر آؤ، وہ اسی طرح کی چیز آپ کو لا کر دے گا، آپ کہیں گے یہ تو پہلے ہی کھا رہا ہوں، آپ کھائیں گے تو ذائقہ تبدیل ہوگا۔ اللہ، یہ مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے اور ساری تفاسیر بجا ہیں، اس لیے کہ قرآن و سنت میں اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، ایک آدمی اگر ذمہ دارہ کرنے کا، کاشتکاری کرنے کا، فارمنگ کرنے کی کائنات کے رب کے سامنے جنت میں خواہش کرے گا نا تو اللہ اس کی خواہش کو بھی پورا فرما دے۔ جنت میں جو بھی خواہش ہوگی، جو بھی آرزو ہوگی، جو بھی تمنا ہوگی، کائنات کا رب پورا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ دنیا خواہشوں کو پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے، وہ جنت ہے دنیا کے مقابلے میں جہاں پہ ہر خواہش پوری ہونی ہے۔ یہاں تو ہم مسافر ہیں، رسول اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا تھا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، یا تو جیسے جو ہے نا ایک مسافر فقیر اس دنیا میں رہتا ہے ویسے رہے، یا ایک جیسے راہ گیر ہوتا ہے، مسافر ہوتا ہے، آج اس اسٹیشن پہ کل اس اسٹیشن پہ، آج اس شہر میں کل اس شہر میں، اس نے 10 دنوں کا سفر کرنا ہو تو شہروں میں قیام کرتے کرتے اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ یہ دنیا ایسے ہی ہے، ایسے اس دنیا کو گزارنا چاہیے، انجوائے کرنا چاہیے اور اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ ہر خواہش اس دنیا میں پوری نہیں ہوگی، خواہشیں بڑی ہوگی لیکن ہر خواہش پوری نہیں ہوگی۔ ایک تو اللہ نے مختصر نعمتوں کا تذکرہ کیا، یہ قرآن کے ماننے کے زمر میں اللہ نے ان آیات کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کے نہ ماننے والوں کے بعد قرآن کے ماننے والوں کے متعلق یہ باتیں کہی جا رہی ہیں۔ نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد جو سب سے بڑی نعمت، جو اس دنیا میں بھی سب سے بڑی نعمت ہے، نیک بیوی دنیا کی ساری نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ مال و دولت والی نہیں، حسن و جمال والی نہیں، حسب و نسب والی عورت نہیں، دیندار عورت، دیندار عورت۔ کائنات کے امام کی زبان نبوت سے یہ الفاظ نکلے، ساری دنیا کے سارے مال و متاع سے سب سے قیمتی اگر کوئی چیز ہے مسلمانوں تمہارے لیے وہ نیک عورت ہے۔ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ ساری کی ساری دنیا، اس کی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھانا، لیکن سب سے زیادہ فائدہ اٹھانا اور سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ نیک عورت ہے۔ اور یہ تسلسل اللہ جنت میں بھی قائم رکھیں گے، انسانیت کی فطرت ہے، انسانوں کی فطرت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اس جنت میں پاک صاف بیویاں ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، نہ یہ نعمتیں عارضی ہوں گی یا نہ یہ بیویاں عارضی ہوں گی، نہ وہاں پہ رہنا عارضی ہوگا۔ ہم فِيهَا خالدون، جو جنت میں چلا جائے گا پھر وہاں کا وہاں رہ جائے گا، وہاں سے نکالا کسی کو نہیں جائے گا۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ کی زندگی ہوگی اس کی۔ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کر جنتیوں جہنمیوں کے درمیان لا کر ذبح کر دیا جائے گا، جنتی ہمیشہ جنت میں، جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہ جائیں گے۔
موت کو بھی ایک دن موت آ جانی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں تسلسل ہے قرآن مجید کا اور ان آیات کا، اور نعمتوں کے حوالے سے ہم ان دنیا کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں پہ لڑتے مرتے ہیں، یہ قرآن کی نعمتیں دیکھیں، جنت کی نعمتوں کا تصور کریں، چھوڑ دیا کریں حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر ہم نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ نعمتیں پھر نہیں ملیں گی، حرام کھانے والے کو وہ حلال نعمتیں نہیں ملیں گی۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے پیچھے سارا کچھ لگا دینے والے اور اس جنت کے لیے کچھ بھی نہ کرنے والوں کو وہ نعمتیں نہیں ملیں گی۔ اللہ اکبر۔ دوسرا، بیویاں جو یہاں دنیا میں خواہشیں پورا کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں اپنا سب کچھ جو ہے نا وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور دنیا میں ان کی خواہشیں ہی نہیں ختم ہوتی۔ اللہ قرآن مجید نے صراحت کی ہے، سورہ الرحمن کو پڑھیں، اللہ کے رسول کی صحیح البخاری صحیح مسلم کی احادیث کو پڑھیں، ایسی دیکھیں نا، ایک نوجوان اگر کسی جگہ اس کی شادی کرنے کو دل کر رہا ہو اور اس کی خواہش ہو تو پھر اس سے جو مرضی کروا لو، ہاں ایسے ہی ہے نا، جو مرضی کروا لو اس سے۔ اللہ نے بھی کہا ہے یہ شادیاں تمہاری اور نکاح تمہارے ان عورتوں سے ہونے ہیں کہ جن سے پاک باز عورتیں دنیا کائنات میں نہیں ہیں، اور ایسی عورتیں ہم حسن پہ مرتے ہیں اور ہم جو ہے نا وہ سفید چمڑی پہ مرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کائنات کے امام رسول اللہ فرماتے ہیں ایسی اللہ نے مومنوں کے لیے عورتیں تیار کر رکھی ہیں کہ ان کے جسم میں سرکولیٹ کرتا ہوا بلڈ بھی نظر آئے گا، اتنی خوبصورتی ہوں گی، رگوں کے اندر چلتا ہوا خون بھی نظر آئے گا، اتنی خوبصورتی ہوں۔ اور وہ عورتیں اگر کسی کڑوے سمندر کے اندر، اور ایک حدیث میں کنویں کے اندر اگر وہ اپنا تھوک پھینک دیں تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس